حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب، آج بھی آواز آتی ہے علی اصغر کے جیسا کوئی بچہ ہو نہیں سکتا۔ کسی کے چرتر اور اس کی آتما کو تراشنا ہے تو دین تعلیم، مذہبی تعلیم، دھرم کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ خانقاہ صبریہ کے زیر اہتمام محلہ رحم خان شریف کالونی استھت مدرسہ آفقیہ کے ادگھاٹن کے موقع پر ایک جلسے کا آیوجن کیا گیا شام کے وقت، جس کی سرپرستی کے ڈائریکٹر پیر ترقیت حضرت مولانا غلام مصطفیٰ خان صابری اعظمی نے فرمایا کہ اس مدرسے میں دین تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکولی تعلیم کا بھی بہتر انتظام ہوگا، دونوں تال میل کے ساتھ۔ جلسے میں آئے مولانا عبدالرحمان، مولانا شبیر اختر، مولانا مفتی شمس الزما خان، مولانا صغیر رضا، مولانا فیضل برکاتی پر سمبودھت کیا۔ منچ سنچالن مولانا من نواز خان اور طارق ممتاز کر رہے تھے۔ اسلام ریاض خان قادری، اقبال صابری، ڈاکٹر احمد مانی، سرفراز احمد تاج، اسمی، آصف رضا، رضوان احمد نے نعت پاک پڑھ کر کے جلسے میں آئے لوگوں کا دل جیت لیا۔ آخر میں سلام اور دعا کے بعد اس جلسے کا خوبصورت طریقے سے سماپن کیا گیا۔ دیکھیں، مدرسہ اوپننگ کرنے کا ایک جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل کو ایجوکیشن کے ساتھ جوڑنا، اور وہ ایجوکیشن جو آج سے 1200 سال پہلے بھی جو بھی مدرسے ہوا کرتے تھے اس میں باضابطہ طور پہ جغرافی، ہسٹری، سائنس، میتھمیٹکس سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، تو وہ آج کے دور میں جو مدرسے ہیں ان سے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے ایک طرح سے۔ 250 سال پہلے جو مدرسے کا ایک کریکولم ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں 250 سال سے 262 سال پہلے جو کریکولم تھا اس کے بعد سے اس میں کوئی چینجز ہوا ہی نہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں بڑھ رہی ہے، انسان کے خیالات بدل رہے ہیں، انسان نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انسان مطلب چاند پہ پہنچ رہا ہے، اور ہمارا جو کریکولم ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہمارا جو نصاب ہے وہ ابھی بھی وہی 275 سال پرانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو آج سے 275 سال پہلے یا 1200 سال پہلے جب جامعہ الازہر کا فاؤنڈیشن ہوا تھا، اور اس وقت جب وہاں پڑھائی جاتی تھی تو وہاں سارے علوم کو پڑھایا جاتا تھا، اس میں ہسٹری، سویس، جغرافی اور آرٹ، سائنس سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، میتھمیٹکس وغیرہ سب کچھ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہی علم اور وہی ایک للک جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر دی جائے، تاکہ وہ ہمارے مدرسے سے آئیں تو وہ صرف عالم بن کے نہ نکلے، بلکہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا بھی حوصلہ رکھیں، اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو پروموٹ کیا ہی جائے گا۔ قرآن حدیث تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ وہ ہندی، انگلش، میتھ، سائنس ان سب کی بھی پڑھائی ان بچوں کو دی جائے گی، اور ان کو ایک اچھے فیوچر میں ان کو ایک موٹیویٹ کیا جائے گا، موٹیویٹ بھی کیا جائے گا کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ غریب ہیں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، سائنٹسٹ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ کے اندر نا وہ ایگرنیس ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے، آپ کے اندر نا ایگرنیس ہونا چاہیے کچھ بننے کی۔ کہ یقیناً اس وقت ہمیں ضرورت ہے، جہاں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم ملنی بہت ضروری ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ جب ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر بنے تو وہ اس کے ساتھ حافظ بھی کیوں نہیں لگے، وہ حافظ کیوں نہ بنے۔ تو یہ سوچ علامہ صاحب کی ہے، اور میں یہاں آ کر دیکھا ہوں جو بلڈنگیں ہیں اور جو یہاں کا ابھی شروعاتی دور ہے اس کو دیکھ کر کافی دل خوش ہوا ہے میرا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ان کا ذہن بھی تعلیم کے معاملات میں اچھے ہیں، ایک مدرسہ پہلے بھی جالے میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مدرسہ اور بھی آگے چلتا رہے۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ لفظ خانقاہ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خانقاہ تعلیم یافتہ جگہ کو کہتے ہیں، اور جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو جہاں خانقاہ ہوتی ہے وہاں اصل میں پڑھائی ہی کا کام ہوتا ہے، اور اس کے قلب پر توجہ دی جاتی ہے، قلب کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو خانقاہ جو 5ویں صدی ہجری سے یہ جو اس طور پر اس شکل و صورت پہ آ رہی ہے، اس کی تاریخ تو 1 صدی ہجری سے بھی لیکن مکمل طریقے سے 5ویں صدی ہجری سے ملتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی خانقاہ ہوئی ہے وہاں وہاں مدرسے کا اہتمام ضرور کیا گیا ہے کہ مدرسے سے شریعت کی تعلیم دی جائے، ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جائے، اور خانقاہ سے
باطنی شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جائے۔ تو یہ جو خانقاہ ہے خانقاہ صابریہ، یہ بہت پرانی خانقاہ ہے۔ اس کا تعلق آشا پور خانقاہ سے ہوتے ہوئے گنج مراد آباد اور گنج مراد آباد سے ہوتے ہوئے مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ و رضوان تک پہنچتا ہے، اور ان سے ہوتے ہوئے پھر مولا علی مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ خانقاہ رہی ہے نقشبندیہ صورت میں، چشتیہ صورت میں، اور یہ جو صابریہ ہے یہاں اصل میں ہے تو نقشبندیہ مگر رائز ہے چشتیہ، تو یہاں بھی خانقاہ رہی ہے اور مدرسہ بھی رہا ہے۔ تو مدرسے کو خانقاہ کے ساتھ اس لیے بھی جوڑا گیا ہے کہ یہاں قلب کی صفائی ہوتی رہے، اور مدرسے کے ذریعے جو دینی تعلیم ہے، جو مذہبی تعلیم ہے اور جو عصری تعلیم ہے وہ بھی دی جائے، تاکہ ظاہری شکل و صورت بھی سنورتی چلی جائے۔ تو اس لیے خانقاہ صابریہ رحمانیہ رحم گنج دربھنگہ میں مدرسہ آفاقیہ کا افتتاح آج سے ہو رہا ہے، جس کے بانی حضرت ہمارے پیر طریقت کے شہزادے غلام مصطفیٰ صاحب بلا جانشین آستانہ آفاق ملت خانقاہ صابریہ ہیں۔ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کے مادھیم سے سارے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مدرسہ آفاقیہ کے دست و بازو بنے اور اس مدرسے پہ خاص طور سے توجہ دیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ خانقاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں سے جو بھی بچہ پڑھ کے نکلے گا وہ تہذیب یافتہ ہوگا، اس کی نگاہیں تہذیبی ہوگی، اس کے اندر جو فکر ہوگی وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے اس مدرسے سے ہر شخص کو جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا نام اپنا پرچہ؟ میرا نام شمس الزمان خان صابری ہوا، میں اسی خانقاہ کا تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے، تجلیوں کے باب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور کی کتاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور کی کتاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ اور یہ بہت بڑا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، بہت بڑا شعر، یقیناً آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ شعر میں نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، نہ ان کی ذات پاک ہو، نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، خدا کا انتخاب ہے، حضور لاجواب ہے، خدا کا انتخاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بو ناز پر نثار ہے، وہی تو وہ گلاب ہے، حضور لاجواب ہے، وہی تو وہ گلاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔